سفر ہجرت میثاق مدینہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه صدق الله العظيم۔ مجالس سیرت کا یہ آخری عنوان سفر ہجرت، اسباب ہجرت، اسرار ہجرت، میثاق مدینہ اور مدینے کی فلاحی ریاست اور اس کے خد و خال پر گفتگو۔ اس موضوع کی حساسیت اور اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ اسلام کی سیاسی زندگی، حاکمانہ زندگی یہاں سے شروع ہوتی ہے، تاریخ یہاں سے بدلتی ہے، مکے کی مظلومانہ زندگی کا اختتام ہوتا ہے۔ مکے کے زمانے میں اللہ رب العزت کی طرف سے جتنی وحی نازل ہوئی، پیغامات ایزدی کا جو خلاصہ ہے توحید، رسالت اور آخرت۔ مدینے کی زندگی بلکہ ہجرت کے زمانے سے ہی یہاں سے فروعات اسلام کی بھرمار ہوتی ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر ہجرت کے ذریعے سے اسلام کی اشاعت پوری دنیا کے اندر اس کی گونج اٹھی۔ مکے کے اندر ایک محدود طبقے میں دعوت اسلام اور مدینہ کے اندر پوری دنیا کے اندر دعوت اسلام کی اشاعت ہونے لگی۔ یہ واقعہ ہجرت معراج کی طرح نہیں ہے، آسمانی نہیں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آئیں گے، براق لے کر آئیں گے اور پھر پیر کو چومیں گے، آپ کو اٹھا کر لے کر چلے جائیں گے۔ وہ غیبی سفر تھا، وہ آسمانی سفر تھا، یہ زمینی سفر تھا، یہ زمینی سفر ہے اور یہ اسباب کے ساتھ سفر ہے۔ وہ بغیر اسباب کے سفر تھا، یہ اسباب کے ساتھ سفر تھا۔ اگر اللہ رب العزت چاہتا تو ہجرت کے اس سفر کو بھی، جہاں اللہ رب العزت نے مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس 1450 کلومیٹر سے زیادہ دور پر بیت المقدس، وہاں تک اللہ لے کر جا سکتا ہے۔ وہاں سے آسمانوں کی سیر لامحدود۔ کیا وہ اللہ رب العزت 450 کلومیٹر مکہ سے مدینہ ہجرت کے لیے براق کی سواری، حضرت جبرائیل کا واسطہ، کیا اللہ رب العزت یہ انتظام نہیں کر سکتا تھا؟ دراصل اللہ رب العزت کو بتانا تھا کہ زمینی کام کیسے ہوتے ہیں، میدان کیسے بنائے جاتے ہیں، حکومت کیسے کی جاتی ہے، سی ایم کا کردار کیسے ہوتا ہے، حکومت، زمینی حکومت کیسے کرنی ہوتی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عام انسانوں کے لیے نمونہ ہے، ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحین کے لیے، جرنلوں کے لیے، سی ایموں کے لیے، حاکموں کے لیے بھی نمونہ ہے۔ سیاست کیسی کرنی چاہیے؟ اصل مقصود تو حکمرانی نہیں تھی، بلکہ اصل مقصود تو وہ آسمانی تعلیمات ہیں، خدا کی طرف سے دی ہوئی ہدایت ہے، جس کو پوری دنیا کے اندر اس طریقے کے ذریعے سے بھی عام کرنا تھا۔ ہجرت مدینہ اور وہاں کی قیادت یہ ایک اتفاقی نہیں تھی، بلکہ بتدریج باضابطہ منصوبہ بند اٹھائے گئے اقدامات تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا، اندازہ ہوا کہ مجھے ہجرت کرنا ہے، رأیت فی المنام انی اہاجر الی ارض بہا نخل، کہ میں ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جہاں پر بہت زیادہ جھاڑ ہیں کھجور کے۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ کہاں ہجرت کرنا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اقدامات مکی دور ہی سے کرنا شروع کر دیے جو تاریخ کا ایک حصہ بن گیا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے ہیں خوشی سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے سے آپ کو اندازہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا واللہ انک لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ ولولا انی اخرجت منک ما خرجت. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے کس قدر محبت تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور کے اندر رہتے ہوئے حکمت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, دردمندی کے ساتھ 10 سالہ زندگی, دعوت والی زندگی انہوں نے گزاری. لیکن وہاں پر جو ظلم و زیادتیاں, زنجیروں سے جکڑا گیا, حسیروں سے پھانسی دینے کی کوشش کی گئی ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب کے اندر محصور کر دیا گیا, مجبور کر دیا گیا. حتیٰ کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ, ابو جہل نے ایسا تماچا مارا کہ آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ, ان کی شرمگاہ پر ایسی برشی ماری کہ جس سے وہ شہید ہو گئی. اتنا سب کچھ ہوا, چچا ابو طالب نے بھی کوشش کی اور کہا کہ یہ لوگ روکنا چاہتے ہیں, اپنی دعوت کو روک دو. تو اس موقع پر تاریخی وہ جملہ جو ہم داعیوں کو, جو ہم خدام دین کو اپنانا چاہیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ یا عم, خدا کی قسم اے چچا جان, لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری علی ان اترک هذا الامر حتی یظہرہ اللہ او اہلک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج, میرے بائیں ہاتھ میں چاند رکھ کر اس بات کا مطالبہ کریں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں تو ما ترکت ہوں, میں اس کام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں, یہاں تک کہ میں ہلاک ہو جاؤں یا تو یہ دین غالب ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ, ذی اثر, مالدار, جانثار, ان کا بھی انتقال ہو گیا. چچا ابو طالب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. اس دعوتی سرگرمیوں کے باوجود 100 سے زائد افراد مسلمان نہیں ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا. یہ سوچا, یہ دیکھا کہ اس زمانے کی تہذیب و تمدن کی 2 مشہور شہروں میں سے ایک مشہور شہر ہے. ہو سکتا ہے مکہ والے نہ مانے, وہاں کے لوگ مان جائیں گے تو میں وہاں پر اس کو دارالامن بناؤں گا, دارالسلطنت بناؤں گا, وہاں جا کر میں اپنی دعوتی سرگرمیوں کو انجام دوں گا. لیکن وہاں سے بھی مایوسی ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے میدان کا انتخاب کیا, تدبیریں کی. اس سفر ہجرت کے ذریعے سے یہ پیغام ملتا ہے کہ دیکھیں آپ, سفر ہجرت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تیاری کی ہے. میدان کیسے بنایا جاتا ہے, ایک قائد کو, ایک ذمہ دار کو, ایک ناظم کو, ایک امیر کو فوراً سے خلافت کے نعرے لگانے سے کام نہیں بنتا, میدانی کام کرنا پڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے واپسی کے بعد کیسے کیسے اقدامات کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاج کو, جو لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے, وہاں جانے کے بعد اپنی دعوت کی سرگرمیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی. بنو بکر, بنو شیبان اور بنو حمدان, بنو عامر, 6-7 قبیلوں سے ملاقاتیں کی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کرنا چاہ رہے تھے کون سا ایسا قبیلہ ہے جو قبیلہ مجھے پناہ دے سکتا ہے, جس کو میں اپنا دارالامن بنا کر وہاں جا کر اپنا مشن چلاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کیے, کمل عدد, تمہارے پاس تعداد کتنی ہے؟ اگر آپ پر کوئی آدمی حملہ آور ہو جائے, کوئی قوم, تو آپ کتنا اس کا دفاع کر پائیں گے؟ میں یووینی میں ینصرنی, کون میری تائید کرے گا, کون مجھے پناہ دے گا, کون میری مدد کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا حتی ابلغ رسالت ربی ولہ الجنہ. اوس و خزرج جو مدینہ کے 2 بڑے قبیلے تھے, ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کی. وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امید نظر آئی کہ یہ لوگ میرے مشن کو آگے بڑھا سکتے ہیں. ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے
امیر ہیں, قائد ہیں, اگر اللہ چاہتا, یہ نبی ہے تو فوراً سے پورے اسباب مہیا ہو جاتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رازدارانہ سفر یہ شروع کیا. راز میں اوس اور خزرج کے لوگوں کو بلایا. پہلے 2 لوگ اوس کے مسلمان ہوئے, پھر 6 لوگ مسلمان ہوئے, بڑھتے چلے گئے. خزرج کے اندر سب سے پہلے 6 لوگ مسلمان ہوئے, پھر 12 لوگ ہوئے, پھر 72 کا قافلہ آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ایام تشریق کے موقع پر کہ آپ ہم سے فلانے گھاٹیوں کے اندر ملاقات کریں گے, لیکن کسی کو اطلاع نہیں ہوگی کہ ہماری ملاقات ہو رہی ہے. صحابہ کرام کو بھی اطلاع نہیں دی. رات میں صحابہ کرام نے, اوس و خزرج کے قبیلے والوں نے سونے کی ناٹک کی. جب سب لوگ سو گئے, راتوں رات وہاں سے دبے پاؤں نکلے اور اس گھاٹی میں جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کا وعدہ کیا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر جمع ہو گئے, حاضر ہو گئے. وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی, وعظ کیا, ان سے معاہدے کیے. چچا جان حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یہاں تک کہا کہ آپ لوگ میرے بھتیجے کو لے جانا چاہتے ہیں, لے جائیں, لیکن اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کفار قریش, یہ مکہ والے, وہاں کے یہود حملہ آور ہو جاؤ گے تو تم میرے بھتیجے کی کیسی مدد کرو گے؟ تو انہوں نے یہ کہا تاریخی جملے, ہم اپنے بیویوں کی طرح, ہم اپنے بچوں کی طرح ان کی حفاظت فرمائیں گے. اتنا ہی نہیں, ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں, ان بنی اسرائیل کی قوم میں سے نہیں ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون, جاؤ تم اور تمہارے رب کے ساتھ جنگ کر لو, ہم تو یہیں بیٹھنے والے, آنے والے نہیں ہیں. ہم ایسی قوم میں سے نہیں ہیں, ہم ایسے وفادار ہیں. لو امرتنا ان نخیض البحر لاخذناها, کہ اگر آپ ہمیں حکم دے دیں گے سمندر میں کود جائیں, ہم سمندر میں کودنے کے لیے تیار ہیں. ولو امرتنا ان نضرب اکبادها الى برد الغماد فعلنا, اگر آپ کہیں کہ ہم کو برق غماد تک لے کر جانا ہے, کئی ہزار کلومیٹر دور, اگر آپ یہ کہیں کہ آگ کے اندر کود کر مر جائیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. ہم بے وفا قسم کے لوگوں میں سے نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جوابات کے سننے کے بعد خود ان اوس و خزرج والوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ, ہم تو آپ کی وفاداری کریں گے, لیکن اگر آپ کا اسلام غالب آ جائے اور آپ کو ہم یہاں پناہ دے دیں گے تو آپ سے دوستی دراصل مکے والوں سے دوستی ہے, آپ سے دوستی دراصل یہودیوں سے دشمنی مول لینا ہے, آپ سے دوستی دراصل مکے والوں سے دشمنی کو مول لینا ہے. گویا کہ آپ سے معاہدہ کرنا, آپ کو پناہ دینا, پوری دنیا سے جنگ مول لینا ہے. اگر آپ غالب آ جائیں گے تو کیا ہم کو چھوڑ دیں گے آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا. مسکرانے کے بعد وہ تاریخی جملے بل الدم الدم والهدم الهدم انا منکم وانتم منی احارب من حاربتم اسالم من سالمتم, ایسا نہیں ہے میرا خون تمہارا خون ہے, میں تم سے ہوں تم مجھ سے ہیں, میں اس سے جنگ کروں گا جس سے تم جنگ کرنا چاہتے ہو, اور اس سے معاہدہ کروں گا جس سے تم معاہدہ کرنا چاہتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ وفاداری کا ایگزام بھی لیا, امتحان بھی لیا, 12 نقیبوں کو مقرر کیا اور اپنے نائب کو بھیجا. مقری مدینہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ, عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ, ان کو بھیجا. وہاں پر تعلیمات نبی عام ہوئی. وہاں پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عام ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا, امید نظر آئی کہ واقعی طور پر میں اپنے مدینے کو, جس کا نام یثرب تھا, اس کو اپنا جائے ہجرت بنا سکتا ہوں, وہاں مجھے ہجرت کرنا ہے. تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ دھیرے دھیرے اب آپ وہاں پر ہجرت کریے. عبداللہ ابن مکتوم, مصعب بن عمیر, حضرت عمر رضی اللہ عنہ, 6 اور صحابہ, اس طریقے سے دھیرے 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 صحابہ کرام ہجرت کرنا شروع کر دیے. جب کفار مکہ کو اندازہ ہوا کہ بستیوں کی بستیاں خالی ہو رہی ہیں, اگر اب ہم نے بڑا زبردست اقدامی قدم نہ اٹھایا تو بہت ممکن ہے کہ یہ مسلمان, یہ محمد ہم پر بھاری ہو جائیں گے, ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہو جائیں گے. تو اس لیے انہوں نے دارالندوہ کے اندر ایک میٹنگ رکھی. دارالندوہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر مکہ کے کفار کی سرگرمیاں چلا کرتی تھی. وہاں پر بڑے بڑے سردار جمع ہوئے. ابلیس بھی نجری کی شکل میں آ کر, بڑی داڑھی, بڑی پگڑی
کے ساتھ آ گیا ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے, اور وہاں پر میٹنگ ہوئی کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے معاملہ کریں گے. کسی نے رائے دی کہ ہم شہر بدر کر دیں گے. ابلیس نے اس رائے کو کاٹا کہ نہیں, اگر شہر بدر کر دیں گے تو وہاں جانے کے بعد اپنی پناہ گاہ بنائیں گے اور پھر وہاں کے لوگوں سے مل کر ہمارے خلاف جنگ لڑیں گے. کسی نے کہا کہ ہم ان کو قید کر دیں گے. قید کرنے سے کیا ہوگا؟ شعب ابی طالب میں دیکھا نہیں آپ نے, کوارنٹائن کے زمانے کے اندر بھی یہ لوگ رکنے والے نہیں ہیں, یہ لوگ تو ابھی دعوت کو اپنی مضبوط چلائیں گے. پھر اس کے بعد ابو جہل نے یہ کہا کہ ایسا ہم کر سکتے ہیں کہ یہ جتنے قبائل ہیں مکۃ المکرمہ کے اندر, ہر قبیلے کا ایک ایک نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اطراف میں کھڑے ہو جائے. العیاذ باللہ, جب وہ نکلیں گے تو ان کو ہم قتل کر دیں گے. العیاذ باللہ, تاکہ قتل کر دینے کے بعد وہ ان کا جو قبیلہ ہے ہر قبیلے سے مکافات کا اور بدلے کا کی سکت نہیں رکھے گا. ابلیس نے کہا کہ واہ 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 واہ, کام کی بات آپ نے کی ہے, لہٰذا یہ بات ٹھیک ہے, اس کو فائنل کر دیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اطراف میں گھیرا ڈال دیا گیا ہے. یہاں پر اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مل چکا ہے کہ آپ کو ہجرت کرنا ہے. اب دیکھیے, ایک قائد ہے, ایک ذمہ دار ہے, خاتم النبیین ہے, امام الانبیاء ہے, انہوں نے کیسی تدبیریں کی ہیں. ڈنکے کی چوٹ میں کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں, کیسی تیاری کی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا, اپنے بستر پر لٹایا اور یہ کہا کہ امانتیں یہ کفار مکہ کی میرے پاس ہیں, تم یہ امانتیں دے کر میرے پاس آ کر مدینے کے اندر مل جانا. اور کہا کہ نم علی فراشی وتسجى ببردی هذا الخضرمی الاخضر فنم فیہ, یہ ہری چادر ہے, اس کے اندر آپ سو جائیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اس قدر اطمینان کے ساتھ سویا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی کہ یہ امانتیں دے کر آپ کو میرے سے ملاقات کرنا ہے, آنا ہے. مجھے اطمینان ہو گیا کہ آج کی رات میری اطمینان بخش رات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر دوپہر کے وقت میں نکلے, ایسے کڑاکی دھوپ کے موقع پر کہ جبکہ عام متن کوئی آدمی اس موقع پر چلتا پھرتا نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر نقاب ڈال کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ کون جا رہا ہے, انجان بن کر داخل ہوئے. اور جو ہی گھر کے اندر داخل ہوئے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ فوراً سے گھر سے سب لوگوں کو نکال دو. عائشہ کو, حضرت اسماء بنت ابو بکر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ہم کو ہجرت کرنا ہے. بس اتنا کہا, ہجرت کرنا ہے, کہاں کرنا ہے یہ بھی نہیں بتایا, اس کو بھی راز کے اندر رکھا, اس کو بھی راز کے اندر رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے پچھلے دروازے سے نکلے اور صاحب شخصیات کا انتخاب کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ جانا تھا, لیکن اللہ کے نبی نے غار ثور کا مخالف سمت کا رخ کیا تاکہ دشمن کو اور الجھائے, اس کو پریشان کریں. غار ثور, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر 27 سفر کو ہوا. پیر کو, منگل کو, بدھ کو, یہ 3 دن غار ثور کے اندر قیام کیا. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سعادت تھی. غار ثور بہت اونچا, اس کے بعد اندر اس کے جانے کا موقع. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کو اپنے پیٹھ پر بٹھا کر وہ غار ثور پر چڑھا کر غار ثور کے اندر کے سارے سوراخوں کو بند کیا. ایک سوراخ باقی رہ گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہاں پر اپنے پیر کی ایڑی کو یا پیر کے انگوٹے کو دبا دیا, رکھ دیا. زہریلا سانپ نکلا, ڈسنا شروع کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تڑپ گئے لیکن حرکت نہیں کیے. اگر میں حرکت کروں گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے رانوں پر سو رہے ہیں بیدار نہ ہو جائیں. غار ثور کے اندر 3 دن تک دشمنان اسلام قریب آ گئے. وہاں پر اعلان لگا دیا گیا ہے 100 اونٹ جو کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا تو اسے 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا. بنو مدلش کا سردار سراقہ قریب آ گیا, اور بھی لوگ قریب آنے لگے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خوف ہوا, ڈر ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحزن,
ان اللہ معنا، غم مت کیجئے، ہمارے ساتھ اللہ رب العزت ہیں۔ بنو مدلج کا سردار سراقہ جب قریب ہوا، پکڑنا چاہا تو 2 یا 3 مرتبہ سخت زمین کے اندر گھوڑوں سمیت وہ دھسا دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منت سماجت کی، معافی چاہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، تب بھی اسلام کی دعوت دی۔ سراقہ نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ میں آپ کے ساتھ وفاداری کروں گا، کسی کو آپ کے یہاں جانے کی اطلاع نہیں دوں گا۔ یہ جمعرات کو سفر شروع ہوا، مدینے کے جانب جانے لگے۔ راستے میں بہت سارے واقعات پیش آئے ام معبد کے ساتھ کہ مکان پر حاضری ہوئی اور چوروں کا سامنا ہوا، اور اسی طریقے سے بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی پکڑنے کے خاطر قریب آئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہاں پر بھی اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اور بھی 70 افراد کو اسلام کی دعوت دی۔ جھنڈا، اپنی پگڑی نکال کر جھنڈا لہراتے ہوئے کہنے لگے کہ میں تو اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ چوروں کا سامنا ہوا، دو چوروں کا سامنا ہوا، اللہ کے نبی نے ان سے بھی استقبال کرتے ہوئے پوچھا کہ آپ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم دونوں مہانان ہیں، ذلیل قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، تم لوگ تو مکرمان ہو، قابل عزت والے لوگ ہو، معزز لوگ ہو۔ انہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن سفر کرتے ہوئے مدینہ کے قریب پہنچے۔ مدینہ کے قریب قبا نامی ایک بستی، 14 دن کا وہاں پر قیام کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی وہاں پر آ گئے۔ قبا کی بستی میں رہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مسجد کی تعمیر کی۔ یہ وہی مسجد ہے جس کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے فرمایا لمسجد اسست علی التقوی، یہ وہی مسجد ہے جس کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے اینٹوں کو لے جانے لگے۔ سردار ہیں، قائد ہیں، امیر ہیں، ذمہ دار ہیں، متولی ہے، صحابہ کرام اینٹوں کو اور پتھروں کو لینے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا خذ مثلہ، نہیں دوسری اینٹ لے لو، میں بھی اس کے اندر شریک ہوں۔ وہاں پر 14 دن کا قیام کیا۔ علانیہ طور پر سب سے پہلے اللہ کے نبی نے جماعت کے ساتھ یہاں پر امامت فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی نے مسجد قباء کے سلسلے میں فرمایا صلاۃ فی مسجد قباء کعمرۃ، کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک عمرہ کرنا ہے۔ وہاں سے پھر نکلے 14 دن کے قیام کے بعد جمعے کے دن، جمعے کا وقت ہو گیا، مدینے میں داخل ہونے سے پہلے سب سے پہلا جمعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ویسے تو مصعب بن عمیر نے وہاں پر مدینہ کے اندر جمعہ پڑھا دیا تھا، اللہ کے نبی کی قیادت میں 100 افراد نے، بہت بڑا طویل خطبہ تھا۔ 13 سال کے بعد شکوے شکایتوں کے کیے بغیر جہاں پر ظلم و زیادتیاں ہوئی، مکہ والوں نے اتنا ستایا، لیکن اس پورے طویل خطبے کے اندر اللہ کے نبی نے ایک جملہ بھی شکایت کا اس کے اندر ذکر نہیں کیا گیا۔ مدینے کے لوگ بےتاب تھے، بے چین تھے، روزانہ باہر نکل کر آ کر استقبال کے لیے کھڑے ہو جا رہے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہو رہے ہیں، 500 شرفاء استقبال کرنے کے لیے، زبردستی کا سلیوٹ نہیں، زبردستی کا استقبال نہیں، وہاں کی بچیاں اور نوجوان بچیاں عورتیں نغمے گا رہی، طلع البدر علینا، ایسا استقبال کیا۔ 500 لوگ اطراف میں اللہ کے نبی کے چل رہے ہیں۔ اب جب مدینہ کے اندر داخل ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2-3 چیلنج تھے۔ ایک تو یہ کہ مکہ کے جو لوگ ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں بالکل بے سر و سامان تھے، کچھ ان کے پاس سامان نہیں ہے، یہ معاشی بحران کا کیسے خاتمہ کیا جائے، ان مکہ کے مہاجرین کے ساتھ کیسے ان کی معاشی حالات کو درست کیا جائے، یہ ایک چیلنج تھا۔ دوسرا چیلنج ایک یہ بھی تھا کہ مکہ والوں کا سامنا جو اب ہم پر حملہ کرنے والے ہیں اس کا دفاع کیسے کیا جائے۔ تیسرا چیلنج ایک یہ بھی تھا کہ یہود جو آستین کے سانپ ہیں ان کے شر اور ان کے فتنے سے کیسے بچا جائے، یہ چیلنج تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اور یہ بھی ایک تقاضا تھا کہ اب تعلیمات نبوی کو پوری دنیا کے اندر کیسے عام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کام کیے، ایک شارٹ ٹرم کام اور ایک لانگ ٹرم کام۔ شارٹ ٹرم کام جو کام کیا اللہ کے نبی نے، سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ 399 سال مکمل ہو چکے ہیں، وہ مسجد نبوی کی تعمیر ہو کر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کی تعمیر بھی اپنے ہاتھوں سے صحابہ کرام کے مدد کے ساتھ کی ہے. باتیں بہت ہیں اور مزید تفاصیل ہیں اس سلسلے میں، بات کو مختصر بھی کر رہا ہوں. دوسرا کام اللہ کے نبی نے یہ کیا کہ مواخات کا نظام قائم کیا. مواخات کا نظام ایسے قائم کیا، یہاں پر مہاجرین ہیں، یہاں پر انصار ہے. مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں بے سر و سامان ہیں، انصار جو مدینہ کے اندر رہنے والے اوس و خزرج کے قبیلے کے لوگ ہیں. اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ یہ جو مہاجر فلانے مہاجر ہیں، یہ مہاجر یہ ان کے دوست ہوں گے، ان کے بھائی ہوں گے فلانے، یہ ان کے دوست ہو جائیں گے ان کے. واقعی طور پر تاریخ کی ایک مثال انہوں نے ایسی قائم کی ہے کہ انصار نے اپنی جائیداد کو، اپنی زمینوں کو، اپنے کاروبار کو، اپنے پیسوں کو آدھا کر دیا کہ یہ جائیداد، آدھی جائیداد آپ کی ہے. 100 گز زمین ہے، 50 گز آپ کی ہوگی، 50 گز میری ہوگی. میرے کاروبار میں آپ شریک ہو جائیے، آپ پارٹنر بن جائیے، میں آپ کو ملازم رکھنے کے لیے تیار ہوں، گھر کے اندر اتنے سامان ہے، آدھا سامان دینے کے لیے تیار ہوں. آپ بتائیے جس معاشرے کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر اگر یہ بھائی چارگی ہو جائے گی تو کیا وہ معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑے فتنے فساد ہوں گے؟ ہرگز نہیں ہوں گے. یہاں تک کہا ہے کہ میری 4 بیویاں ہیں، 1 سے زائد بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیجئے. یہ 2 بڑے کام کے مسجد نبوی کی تعمیر کے مقاصد میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی. یہ وہ مسجد تھی، فقط مسجد نہیں تھی، وہ مسافر خانہ تھا، اور وہ مسجد مدرسہ بھی تھا، وہ مسجد ملاقات کی جگہ تھی، اور وہ قافلوں کے نکلنے کی، قافلوں کے آنے کی، علمبرداروں کو اور قائدین کے تیار کرنے کی ضیوف تھا، مسافر خانہ تھا، مہمانوں کی حاضری تھی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانگ ٹرم کام جو کام کیا ہے، تقریباً 52 دفعات مقرر کی ہے، کانسٹیٹیوشن کو تیار کیا ہے. بہت زیادہ تفاصیل ہے. 52 دفعات کو ایسا نہیں ہے کہ امریکہ نے، ایسا نہیں ہے کہ روس نے، ایسا نہیں ہے کہ موجودہ زمانے کے حکمران یہ دفعات کو، یہ آرٹیکلز کو، یہ کانسٹیٹیوشن کو بناتے ہیں، آئین کو بناتے ہیں. اللہ کے نبی نے تقریباً 52 دفعات کو مقرر کیا تھا. اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دفعات کو طے کر دینے کے بعد پوری دنیا کے اندر دعوتی خطوط کو روانہ فرمائے. جس مکہ سے نکالے گئے تھے 6-7 سال کے اندر فاتح بن کر پھر دوبارہ وہاں پر داخل ہوئے. یہ میثاق مدینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر ہجرت کی یہ روداد ہے. تو اس سے ہم کو یہ سبق یہ بھی ملتا ہے کہ کسی بھی قائد کو، کسی بھی ذمہ دار کو، کسی بھی پی ایم کو، کسی بھی حاکم کو سب سے پہلے میدان بنانا چاہیے. محبت کرنے والوں کو، محبت اور چاہنے والوں کو پیدا کرنا چاہیے. اس کے بعد وہاں جا کر مرکز قائم کرنا چاہیے. یہ مجالس سیرت کا آخری عنوان تھا. صدر محترم اور ہمارے سرپرست بھی آ چکے ہیں. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس 12 ربیع الاول کے موقع پر ہونے والے مجالس سے پیغام لیں. اس جذبے کے ساتھ ہم ان واقعات کو، اس سیرت کو سنیں. بھٹکل کا وہ واقعہ بہت یاد آتا ہے. ایک کمپٹیشن ہوا بچیوں کے لیے، نان مسلم بچیوں کے لیے. یہ کہہ دیا گیا تھا کہ صرف نان مسلم بچیاں اس کے اندر حصہ لیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو پڑھنا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک ٹاپک پر لکھنا ہے. ان بچیوں نے حصہ لیا. انعام 24-25 ہزار کا انعام تھا. جب انعام کے لیے بلایا گیا اس بچی کو، تو اس بچی نے کہا کہ میں یہ انعام کی حقدار نہیں ہوں. لوگوں نے کہا، اس موقع پر کہا کہ آپ ہی کا تو نام یہ ہے، آپ نے بہت بہترین مقالہ لکھا تو آپ کو انعام دیا جا رہا ہے. تو اس بچی نے یہ کہا کہ آپ نے اس کے اندر ایک کنڈیشن یہ لگائی ہے کہ اس انعام کی حقدار وہ بچی ہوگی جو نان مسلم ہوگی. میں جب اس کے اندر حصہ لے رہی تھی اس موقع پر تو میں غیر مسلم تھی، لیکن جب میں اس کو پڑھ چکی ہوں اور اب میں آپ کے پاس آئی ہوں، مسلمان بن کر آئی ہوں. آپ ذرا سوچیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پڑھنے کے بعد غیر مسلم
کے اندر اسلام کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے تو کیا ہماری مردہ ضمیری ختم نہیں ہوگی؟ کیا ہمارے گھروں کا افلاس ختم نہیں ہوگا؟ کیا ہمارے گھروں کی نحوستیں ختم نہیں ہوگی؟ گھروں کے اندر اردو سیکھ کر تعلیم کو زندہ کرنے کی کوشش کریں. آپ نے ابتدا میں کئی واقعات سنے. بڑی بڑی بیماریاں وبائیں ختم ہو جاتی ہیں اللہ کے نبی کی سیرت گوئی کے بعد، تعلیم کے بعد. ہمارے گھروں کے اندر سے بھی یہ ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی. اس جذبے سے کم از کم اردو سیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم زندہ کرنے کی کوشش کریں. حضرت سے میں بڑے ادب و احترام سے درخواست کرتا ہوں 12 ربیع الاول کا پیغام، یوم والدین کا پیغام، دور دراز سے یہاں پر سرپرست حضرات آئے ہوئے ہیں. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو